بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طارق حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک محل تحصیل میل ضلع بہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا ایک چینل اس کا نام ہے پاکستان میں چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی۔ اس میں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں اور اس میں بیان کر رہا ہوں۔ اور میرا دوسرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، جس سے میں آپ کی خدمت میں فقہ کے مسائل، آج عیدین کے متعلق مسائل عرض کر رہا ہوں۔ بقیہ مسائل میں عرض کرتا ہوں، آپ نے سننا ہے اور دوسروں تک اسلام قرآن پہنچانا ہے۔ عید کے دن یہ امور مستحب ہے: حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو یا پرانا ہو، دھلا ہوا ہو، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا، عیدگاہ جلد چلے جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستہ سے واپس آنا، نماز کو جانے سے بیشتر چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں۔ کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھانے، نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ یہ عام فقہ کی کتابوں میں جو میں نے مسئلہ عرض کیا ہے موجود ہے، اور بہار شریعت نے بھی اس کو لکھا ہے۔ سواری پر جانے میں بھی حج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی میں سواری پر آنے میں حج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جوہرۃ النجرہ جو میرے پاس موجود ہے اس میں بھی موجود ہے، اور فتاوی عالمگیر میرے پاس موجود ہے، اس میں سے بھی میں نے یہ مسئلہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عیدگاہ کو نماز کے لیے جانا سنت ہے، اگرچہ مسجد میں گنجائش ہو، اور عیدگاہ میں ممبر بنانے یا ممبر لے جانے میں حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا اور میرے پاس موجود بھی ہے۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان، وقار اور نیچی نگاہ کے کیے جانا، آپس میں مبارک دینا مستحب، اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے، یہ مسئلہ در مختار اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ نماز عید سے قبل نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے، عیدگاہ میں ہو یا گھر میں، بس جو ہے اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہیں، یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جانے کے بعد پڑھے، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھے، یہ احکام خاص کے ہیں، عوام اگر نفل پڑھیں اگرچہ نماز عید سے پہلے، اگرچہ عیدگاہ میں انہیں منع نہ کیا جائے۔ یہ مسئلہ در مختار اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ یعنی اس مسئلے کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، یہ مسئلہ جو ہے اہم ہے میرے دوستو، کہ قبل نفل نماز جو ہے مکروہ ہے۔ اس مسئلے کو نماز عید سے قبل یعنی کہ نماز پڑھنا، نفل پڑھنا جو ہے مکروہ ہے، اور اس کے بعد نماز کا وقت بقدر ایک نیز آفتاب ہونے سے سحو کبریٰ یعنی نصف نہار شری تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد زوال ہو گیا تو نماز جاتی رہی۔ یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے۔ زوال سے مراد نصف النہار شری ہے، جس کا بیان عزیز محترم میں پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں۔ نماز کا میں آپ کو طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ جو ہے باندھ لے۔ یعنی پہلی تکبیر میں جو ہے ہاتھ جو ہے بندھے ہونے کی نیت کی، یعنی کہ باندھ لے، یعنی کہ پہلی تکبیر کی بات کر رہا ہوں کہ ہاتھ جو ہے باندھ لینے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 2
تکبیروں میں ہاتھ جو ہے لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں باندھ لے۔ ان کو یوں یاد رکھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لے جائیں، اور جہاں پڑھنا نہیں ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ کر جہر یعنی اونچی آواز کے ساتھ الحمدللہ یعنی ثنا فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر رکوع کرے دوسری رکعت میں پہلے الحمدللہ و سورت پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا جو ہے رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہوئیں، 3 پہلی قرات سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 دوسری میں قرات کے بعد، اور تکبیر رکوع سے پہلے، اور ان جو 6 ہیں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح کی قدر سکتہ کریں۔ اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھے، یا پہلی میں سبح اسم اور دوسری میں حل اتی کا پڑھے۔ یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے، اور در مختار سے بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ امام نے 6 تکبیروں سے زیادہ کہیں تو مقتدی امام کی پیروی کرے، مگر 13 سے زیادہ میں امام کی پیروی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہ اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہیں، اور اگر اس میں تکبیر نہ کہیں امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے تکبیر نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے، اور رکوع میں تکبیر کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے تو تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے ہو کر کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو گئی، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ جب اپنی پڑھے اس وقت، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل نہ ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیر اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہوا تو اس وقت کہے، اور دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور میں نے عرض کی ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے، اور در مختار نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے۔ جو شخص امام کے ساتھ شامل ہوا پھر سو گیا یا اس کا وضو جاتا رہا، اب جو پڑھے تو تکبیریں اتنی کہ جتنی امام سے کہیں، اگرچہ اس کی مذہب میں اتنی نہ تھی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے۔ پہلی رکعت میں امام تکبیریں بھول گیا اور قرات شروع کر دی تو قرات کے بعد کہہ لے یا رکوع میں، اور قرات کا اعادہ نہ کرے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ انشاءاللہ میں بقیہ مسائل پھر عرض کروں گا کل کو، زندگی باقی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔